بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح سڑکوں پر گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، کیا فضاؤں میں اڑتے جہاز بھی اسی طرح آپس میں تصادم کا شکار ہونے کے بعد تباہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا بالکل ممکن ہے، اگرچہ اب جدید ٹیکنالوجی کے باعث ایسے حادثات سے بچاؤ کا بہت موزوں بندوبست کر لیا گیا ہے، مگر 26 سال پہلے بھارت کے نیو دہلی ایئرپورٹ کے قریب سعودی عرب اور قزاقستان کے طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ خوفناک حادثہ جس میں 349 انسان مر گئے، بھارت کی ایویشن ہسٹری کا خوفناک اور بدترین حادثہ تو تھا ہی، مگر یہ دنیا کا دوسرا بڑا جبکہ بھارت کی تاریخ کا پہلا اور آخری مڈ ایئر کولائژن تھا۔ یہ دونوں طیارے آپس میں کیوں اور کیسے ٹکرا گئے؟ غلطی انڈین ایئر ٹریفک کنٹرول کی تھی یا پھر ان جہازوں کو اڑا رہے پائلٹس غفلت کے مرتکب ہوئے؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ 12 نومبر 1996 کو منگل کا دن ہے۔ اسلام آباد، قزاقستان اور نیو دہلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے والے 3 مختلف مسافر جہازوں کی تقدیر کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ پہلا طیارہ جس نے دوپہر 3:55 پر قزاقستان سے اڑان بھری، یہ نان شیڈول فلائٹ ہے۔ اس چارٹر طیارے پر 27 مسافر اور عملے کے 10 افراد سوار ہیں۔ فلائٹ 1907 جس کی منزل بھارت کا نیو دہلی ایئرپورٹ ہے، یہ دراصل روسی ساختہ کارگو طیارہ II-76TD ہے، جسے اسپیشل چارٹر طیارے میں تبدیل کیا گیا ہے اور اسے 5 افراد مل کر اڑا رہے ہیں۔ اس جہاز پر سینٹرل ایشین سٹیٹس کے کئی چھوٹے تاجر سوار ہیں جو خریداری کے لیے بھارت آ رہے ہیں۔ اس طیارے کی آمد سے کچھ دیر پہلے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ 763 نیو دہلی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی ایئر لائن کا طیارہ بوئنگ 747 جس پر 289 مسافر اور عملے کے 23 افراد سوار ہیں، تقریباً 6 بجے شام کو اڑان بھرتا ہے۔ نیو دہلی کے ایئر ٹریفک کنٹرول آفس میں وی کے دتا ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ آنے اور جانے والے طیاروں کے لیے روٹ متعین کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ قزاقستان کا چارٹر طیارہ 6:34 پر دلی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن سے آگاہ کرتا ہے۔ دلی اپروچ قزاق 1907 پاسنگ تھرو 23074 مائلز فرام DPN۔ اسے وی کے دتا کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے قزاق 1907 ڈیسینٹ فلائٹ لیول 150 رپورٹ ریڈنگ، یعنی قزاقستان کا یہ جہاز 23,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اسے بلندی کم کر کے 15,000 فٹ تک نیچے آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس دوران سعودی طیارہ بھی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے اپڈیٹ کرتا ہے۔ دلی اپروچ سعودی 763 اپروچنگ فلائٹ لیول 100، وی کے دتا کی طرف سے کہا جاتا ہے سعودی 763 روجر کلائم فلائٹ لیول 140، یعنی سعودی ایئر لائن کی فلائٹ 763 جو ٹیک آف کے بعد 10,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکی ہے، اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوتا ہے تو اسے 14,000 فٹ کی بلندی تک جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد سعودی ایئر لائن کی فلائٹ 763 کا پائلٹ کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم 14,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے ہیں اور الٹیچیوڈ مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ وی کے دتا کی طرف سے کہا جاتا ہے سعودی 763 روجر مینٹین فلائٹ لیول 140 اسٹینڈ بائی فار ہائر، یعنی 14,000 فٹ کی بلندی برقرار رکھیں اور مزید اونچائی پر جانے کے لیے ہدایات کا انتظار کریں۔ سعودی پائلٹ کی طرف سے ان احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی جاتی ہے۔ تو اب کنٹرول ٹاور قزاقستان کی فلائٹ 1907 سے رابطہ کر کے اس کی پوزیشن معلوم کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قزاقستان کا طیارہ نیو دہلی ایئرپورٹ سے 46 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کا فلائٹ لیول 15,000 فٹ ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے متنبع کیا جاتا ہے کہ اسی روٹ پر مخالف سمت سے ایک جہاز آ رہا ہے جو 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے، لہٰذا آپ اپنا الٹیچیوڈ برقرار رکھیں
قزاقستان کے طیارے کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ مخالف سمت سے آنے والا جہاز کتنے فاصلے پر؟ ایئر ٹریفک کنٹرولر بتاتا ہے کہ سعودی فلائٹ 763 10 میل کے فاصلے پر ہے اور 5 میل بعد آپ کے نیچے سے گزرے گی۔ جب آپ جہاز کو دیکھیں تو رپورٹ کریں۔ قازق طیارے کی طرف سے فاصلہ دوبارہ بتانے کو کہا جاتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول بتاتا ہے کہ اب یہ طیارہ 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ یوں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وی کے دتا کو یہ دونوں طیارے ریڈار پر 2 بلنکنگ ڈاٹس کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ چند سیکنڈز بعد ہی ان دونوں ڈاٹس کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ الگ ہونے کے بجائے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس تیسرے جہاز کی انٹری ہوتی ہے جس کا شروع میں ذکر کیا گیا تھا۔ یہ امریکن ایئر فورس کا جہاز ہے جس نے اسلام آباد سے ٹیک آف کیا اور اس کی منزل بھی نیو دلی کا اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ جہاز جسے کیپٹن ٹیموتھی جے پلیس اڑا رہے ہیں نیو دلی ایئرپورٹ کے قریب پہنچتا ہے تو اسے فضا میں آگ کا ایک بہت بڑا گولہ دکھائی دیتا ہے۔ امریکن ایئر فورس کا پائلٹ فوراً دلی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے بتاتا ہے We saw something to our right. Looks like a big fireball. Something looks like a big explosion. ایئر ٹریفک کنٹرول کو یقین ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے اور یہ دونوں طیارے فضا میں ٹکرا گئے۔ کچھ دیر بعد اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ نیو دلی ایئرپورٹ سے 60 میل یعنی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر چرخی دادری نامی چھوٹے سے شہر کے قریب یہ دونوں طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ اور ان کا ملبہ کئی کلومیٹر تک کے علاقے میں پھیلا ہوا۔ فوراً ریسکیو آپریشن شروع کیا جاتا ہے، لیکن دونوں طیاروں پر سوار 349 افراد میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ پاتا۔ اس خوفناک حادثے کے بعد کئی طرح کے خدشات ظاہر کیے گئے۔ پہلی فرصت میں دھیان سعودی ایئر لائن کے طیارے بوئنگ 747 کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سعودی فلائٹ 763 کے پائلٹ نے مزید بلندی پر جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے جہاز کا الٹیچیوڈ بڑھا دیا اور 15,000 فٹ کی بلندی پر جا کر قزاقستان کے طیارے سے ٹکرا گیا ہو۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ میں معلوم ہو گیا کہ غلطی سعودی ایئر لائن کے پائلٹ کی نہیں تھی، اس نے تو ہدایات پر مینوان عمل کیا۔ دراصل قزاقستان کی پرواز 1907 جسے 15,000 فٹ کی بلندی برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے اپنا الٹیچیوڈ کم کر دیا۔ دونوں طیاروں کے بلیک باکس مل گئے تو کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ سامنے آیا۔ معلوم ہوا کہ قزاقستان کا طیارہ بھیدیانی میں 14,000 فٹ سے نیچے آ گیا۔ جب سامنے سعودی طیارہ دکھائی دیا تو قازق طیارے نے الٹیچیوڈ بڑھانے کی کوشش کی تاکہ مقررہ بلندی پر جا سکے، مگر سعودی طیارے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق قزاقستان کے طیارے سے آخری بار کہا گیا 15,000 فٹ کی بلندی پر پہنچو، کیونکہ 14,000 فٹ کی بلندی پر وہ رہا ایک۔ اسی طرح سعودی پرواز 763 کے کاکپٹ میں بیٹھے عملے کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا اور کہا گیا استغفر اللہ اشہد اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بھارتی حکومت نے ملکی تاریخ کے اس بدترین فضائی حادثے کی تحقیقات کے لیے دلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس RC لاہوٹی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ چرخی دادری مڈ ایئر کولائن کی کوئی ایک وجہ نہ تھی بلکہ کئی اسباب تھے۔ دلی ایئرپورٹ کے ATC سمیت کئی حکام اور دونوں طیاروں کے عملے کو شک کے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ دلی ایئرپورٹ پر لینڈ اور ٹیک آف کرنے والے طیاروں کے لیے ایک ہی ایئر کاریڈور کیوں استعمال کیا جا رہا تھا؟ حادثے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر اترنے اور اڑان بھرنے والے طیاروں کے لیے الگ الگ کاریڈور استعمال ہوتے، مگر دلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر تب ایسا نہیں تھا۔ اب خود ہی تصور کریں اگر سڑک دو طرفہ نہ ہو، آنے اور جانے والی ٹریفک کے لیے ایک ہی راستہ ہو تو کیا ہوگا؟ لامحالہ گاڑیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے امکانات بڑھ جائیں۔ 12 نومبر 1996 کے دن جب یہ حادثہ ہوا تو انڈین ایئر فورس نے نیو دلی کی بہت سی ایئر سپیس پر قبضہ جما رکھا تھا۔
दूसरा मसला न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान था। We have today in Delhi is a primary radar, and it's a fairly old one, probably installed somewhere in 70s, I believe 73 or so, roughly about. Exact date I'm not aware right now. And this being a very old equipment, the echo, the radar echo which we get is not up to the mark, firstly. Secondly, being a primary equipment only, we do not get any information regarding the heights of the aircraft. We only get the range and bearing, that what we call the direction and the distance from the radar head. एयर ट्रैफिक कंट्रोल को त्यारों की पोजीशन का अंदाज़ा एयरपोर्ट्स पर नस्ब रेडार के ज़रिए होता है, जो रेडियो वेव्स के ज़रिए फ़ज़ा में मौजूद एरोप्लेन्स की निशानदही करता है। एयरपोर्ट्स पर दो तरह के रेडार नस्ब किए जाते हैं, प्राइमरी रेडार और सेकेंडरी रेडार। प्राइमरी रेडार बताता है कि कौन सा त्यारा एयरपोर्ट से कितने फासले पर है, जबकि सेकेंडरी रेडार जहाज़ के एल्टीट्यूड यानी बुलंदी या वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में मालूमात देता है। ये रेडार इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर पायलट हिदायत पर अमल दरामद न करे, उससे कोई गलती हो जाए या फिर उसकी तरफ से फराहम करदा मालूमात दुरुस्त ना हो तो उसकी निशानदही की जा सके। लेकिन जब ये हादसा हुआ तब न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रेडार की सहूलत दस्तयाब न थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इन्हिसार महज प्राइमरी रेडार पर ही था, यानी उसे जहाज़ का एयरपोर्ट से फासला तो मालूम हो सकता था, लेकिन जहाज़ की बुलंदी के लिए पायलट की फराहम करदा मालूमात पर ही इन्हिसार करना पड़ता। उसे काउंटर चेक करने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। एक और मसला ये था कि सोवियत यूनियन से अलग होने वाली सेंट्रल एशियन स्टेट्स रूसी सख्ता जहाज़ इस्तेमाल किया करते थे, जिनमें जहाज़ की बुलंदी की पैमाइश के लिए फुट के बजाय मीटर की इकाई इस्तेमाल की जाती थी। कई बार ऐसा होता कि जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फुट में एल्टीट्यूड बताया जाता तो अमला उसे मीटर में तब्दील करके समझने की कोशिश करता। तब पायलट्स के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान जानना भी लाजमी नहीं हुआ करता था। कज़ाकिस्तान की परवाज़ 1907 का अमला अंग्रेज़ी में मिलने वाली हिदायत को रूसी ज़ुबान में तर्जमा करके समझने की कोशिश करता। इस कम्युनिकेशन गैप के पेश नज़र न्यू दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वी के दुत्ता की तरफ से 1000 फुट फासले की बुनियाद पर इतना बड़ा ख़तरा मोल लेना बहुत बड़ी गलती थी। और इस गलती ने चरखी दादरी मिड एयर कुलैयन में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस आर.सी. लाहौटी की सरबराही में तश्कील दिए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई तो इंडियन एयरफोर्स, सिविल एविएशन हुकाम और ATC को बरी ज़िम्मा करार देते हुए सारी जिम्मेदारी कज़ाकिस्तान एयरलाइन की परवाज़ 1907 के पायलट्स और अमले पर डाल दी गई, जिसने 15,000 फुट की मुकर्रर बुलंदी बरकरार ना रखी और 14,000 फुट की बुलंदी पर आ गया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन यानी ICAO ने जो कवानीन वज़ा किए हैं उनकी रूह से दो जहाज़ों के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस के तौर पर 1000 फुट की दूरी काफ़ी थी और इस हादसे की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर आयद नहीं होती। बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कज़ाक एयरलाइन के दरमियान किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। उन्हें मालूम था कि सामने से एक और त्यारा आ रहा है। ये भी पूछा गया कि मुखालिफ समत से आने वाला जहाज़ कितने फासले पर है। 15,000 फुट की बुलंदी पर रहने की यकीन दहानी भी करवाई गई। लेकिन सच तो ये है कि कज़ाकिस्तान एयरलाइन की परवाज़ 1907 के अमले ने निहायत लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गफलत का मुजाहरा किया। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें हिदायत दे रहा था तो वो आपस में ये बहस कर रहे थे कि दिल्ली में ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है। हाँ, अलबत्ता जस्टिस आर.सी. लाहौटी की सरबराही में काम करने वाले जुडिशल कमीशन ने 46 फाइंडिंग्स के साथ साथ 15 तजावीज़ भी दी। अगरचे इंडियन सिविल एविएशन के हुकाम तवील अरसा से कह रहे थे कि न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रेडार नस्ब किया जाए और भारत सरकार टस से मस नहीं हो रही थी, मगर इस खौफनाक हादसे के बाद जुडिशल कमीशन की तजवीज़ पर न सिर्फ सेकेंडरी रेडार लगा दिया गया बल्कि आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए अलग अलग एयर कॉरिडोर्स भी बना दिए गए। भारतीय हुकूमत ने मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए एक और ज़रूरी कदम भी उठाया। भारतीय वज़ीर हवाबाजी की तरफ से ऐलान किया गया
کہ 31 سیٹر یا اس سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھنے والے ہر مسافر طیارے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس میں ٹریفک کولائن ایوائڈنس سسٹم نصب کیا جائے۔ یہ ایک ایسا خودکار نظام ہے جو نہ صرف قریب آ رہے دوسرے جہاز کی نشاندہی کرتا ہے اور الارم بجاتا ہے، بلکہ ممکنہ تصادم سے بچانے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سول ایوییشن یعنی ICAO کی طرف سے یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ پائلٹس کے لیے انگریزی بول چال کی صلاحیت لازمی ہو اور کسی بھی غیر ملکی پرواز کے دوران ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات چیت انگریزی میں ہو تاکہ کسی قسم کا کمیونیکیشن گیپ یا ابہام پیدا نہ ہو۔ یہ تھی بھارت کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو دلی کے قریب چرخی دادری میں ہونے والے مڈ ایئر کولائن کی افسوسناک داستان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔